مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طه ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مولا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاکی ڈالی پرش و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور خراج عقیدت کا شکر درود پیش کیے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنِ سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنِ سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہیں کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ حضرات ماہ محرم الحرام کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے کے آخری جمعہ کے دن ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ مسائل اور احکام شریعت کا درس ہم سب حاجی صاحب سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ آپ سب کے مابین چند باتیں اپنی بزرگوں کی اور اللہ اور اس کے محبوبوں کی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ابھی ہم نے قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل نے قرآن میں اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ یہ قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو۔ جو راہ حق میں قربان ہو گئے، اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، راہ حق میں اپنے آپ کو نشاور کر دیے، انہیں مردہ مت کہو۔ یہ قرآن کے اندر اللہ کا فرمان ہے۔ اس آیت مقدسہ سے آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ آج میری گفتگو شہداء کی زندگی اور ان کے حیات پہ ہے کہ
کہ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، تو آخر مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو قرآن خود ہی جواب دیتا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اے قرآن، پہلے تو یہ کہہ رہا مردہ مت کہو، پھر یہ کہتا یہ زندہ ہے۔ ذہن میں بات نہیں آ پاتی ہے کہ ہاتھ ان کے کٹ گئے، پیر ان کے کٹ گئے، وجود ان کا کٹ گیا، گردن کو جسم سے الگ کر دیا گیا، پھر بھی تو یہ کہتا ہے زندہ ہے۔ تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو ہم نے میدان کربلا کی تاریخ پڑھنی شروع کر دی، اور جب شہدائے اسلام کے حالات کو پڑھا تو بہت سارے شہداء کی تاریخ نظروں کے سامنے ایسی آتی ہے جو شہادت کے بعد میں زندہ نظر آئی، لیکن اور شہداء کی بات تو نہیں، سید الشہداء کی بات میں کرنا چاہتا ہوں جو میدان کربلا میں اسی ماہ مکرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے، اور تنو تنہا نہیں بلکہ اپنے آوان انصار، اپنے اولاد، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ شہید ہوئے۔ 72 جانیں جنہوں نے راہ حق میں قربان کر دی، ان کی حیات مقدسہ کو جب پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور کتابوں کے اندر ورق گردانی کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا امام حسین کی شہادت کے بعد میں بھی لوگوں نے آپ کو زندہ پایا۔ کیسے زندہ پایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اطہر کو جدا کر دیا گیا۔ سیدہ زینب جو حضرت فاطمہ زہرا کی نورانی شہزادی امام حسین کی چھوٹی بہن ہے، وہ کہتی ہیں شہادت امام کے بعد ایک عجب معاملہ ہو گیا، خیمے جلا دیے گئے، سب لوگ اہل خاندان پورے جو بچے ہوئے تھے کھلے میدان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ کہتی ہیں ایسے حالات میں میری ضرورت یہ تھی کہ میں شہداء کی لاشوں کی رکھوالی کر رہی تھی، اور انہی شہداء کی لاشوں کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ کبھی میں شہر بانو، کبھی ام رباح اور کبھی اور دوسری بچیوں کی جانب جا کر دیکھتی، کبھی بیمار زین العابدین کی خیریت لیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں خیریت لیتے لیتے میں اپنی بھتیجی سکینہ کی تلاش میں نکلی کہ میری بچی، بھائی کی بچی حسین کی شہزادی سکینہ کہاں ہے؟ تو کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میری نظر سے سکینہ روپوش ہے نظر نہیں آ رہی، میں حیران تھی، پریشان تھی کہ کہیں یزیدیوں نے سکینہ کو اپنے قبضے میں تو نہیں لے لیا۔ یہ سوچ کر کے حضرت سیدہ زینب یہ کہتی ہیں میں بہت حیران ہوئی، پریشان ہوئی، بالآخر میں نے سکینہ کا نام لے کر آواز دی تو دبی ہوئی آواز آتی ہے پھوپھی میں یہاں ہوں، پھوپھی میں یہاں ہوں، پھوپھی میں یہاں ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں میں آگے بڑھی تو میں نے کیا دیکھی کہ بچی سکینہ اپنے باپ حسین کے تلوے سے اپنے سر کو لگا کر سسکیاں لے رہی ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے کہا بیٹی سکینہ، اس تاریکی میں گھنگور گھٹا میں کربلا کے وحشتناک ماحول میں تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے باپ حسین کا جسد اطہر یہی ہے، ان کا جسم نازنین یہی ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو سیدہ سکینہ یہ کہتی ہے پھوپھی جان مجھ سے مت پوچھو، جب وہ ایسا ماحول آیا آپ نے مجھ سے کہا بیٹی سکینہ آرام کر لے، مگر یہاں خاک کربلا پہ آرام کہاں؟ اے میری پھوپھی آرام کرنے کی کوشش تو کی مگر آرام نہیں آ رہا تھا۔ کبھی بھائی اصغر کی یاد آتی تھی، کبھی اور محمد یاد آتے تھے،
کبھی حسن اتنی شانی قاسم کی جوانی یاد آتی تھی، کبھی ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی ابھرتی ہوئی جوانی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی، کبھی چچا جان عباس علمبردار کا وہ موہنی بولیوں کا رنگ میرے سامنے آ جاتا تھا جو آپ ارشاد فرما کے گئے تھے، بیٹی میں تیرے لیے پانی لے کر کے آنے والا ہوں۔ یہ تمام خیالات آ رہے تھے۔ پھوپھی آپ نے کہا تھا بیٹی آرام کر لو، آرام تو نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اور آگے بڑھ کر کے میں نے کہا اپنے باپ کے پہلو میں پہنچوں، وہاں آرام کر لوں۔ جب وہاں آئی تو میں نے شہداء کی لاشوں میں مجھے تمیز نہیں ہو پا رہی تھی کہ میرے باپ کی لاش کہاں ہے، ان کا جسد اطہر کہاں ہے۔ تو حضرت سکینہ یہ کہتی ہے، میں نے وہاں قریب ہو کر کے آواز دی، بابا جان آپ کو معلوم ہے آپ کی بچی سکینہ بغیر آپ کے کبھی آرام نہیں کی ہے، آپ کے پہلوؤں کے پاس رہ کر کے آرام کیا کرتی تھی یہ بیٹی سکینہ۔ اے بابا آج کی وحشتناک رات میں مجھے سہارا دے دو، کہاں ہو؟ تو بچی سکینہ یہ کہتی ہے کہ جب میں نے ایسی آواز آئی دی تو میرے باپ کے جسد مقدس سے آواز آتی ہے، ہاتھ سے اشارہ بھی ہوتا ہے، اے بیٹی تو اکبر کو مت دیکھ، قاسم کو مت دیکھ، عباس کو مت دیکھ، سب کی لاشوں سے ہٹ کر کے ادھر آ جا، تیرے بابا حسین کی لاش یہاں موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد شہادت جو قرآن کہتا ہے زندہ ہے، وہ حقیقی طور پر زندہ اور تابندہ تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اوراق غم کو پڑھیں، شام کربلا کو پڑھیں، تاریخ کربلا کو پڑھیں، خطبات محرم کو پڑھیں، سوانح حیات کربلا کو پڑھیں، تمام کتابوں کو خلاصہ کو پڑھیں تو اس کے اندر اس کی تلخیص یہ ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا اور آپ کے سر اطہر کو نیزے پر رکھا گیا تو سر امام سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، لب حسین چلا کرتا تھا، اور کتنے لمحات کتنی منزلوں کو طے کر کے آقا حسین کا یہ نورانی قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا تھا۔ آج کسی کی موت ہو جائے جو عام انسان ہوتا ہے تو ایک دن کے اندر اس کے جسم کی ہیئت بگڑ جاتی ہے، اور اگر جسم سے سر کو الگ کر دیا جائے تو چہرے کے رنگ و روپ بگڑ جاتے ہیں۔ جو مر جاتے ہیں لیکن جو زندہ ہوتے ہیں وہ مہینوں ہفتوں رہتے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے میں تازگی رہا کرتی ہے۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے یہ کہتے ہیں، میں اپنے بابا حسین کے سر اطہر کو لے کر کے جنانہ کے روزے پر حاضر ہوا تھا، روزے مقدس کے سامنے رکھ کر کے سلام پیش کیا اور میدان کربلا کے سارے حالات کو ہم نے پیش کیے، اور اس کے بعد میں بابا حسین اپنے ابا حضور کے سر اطہر کو دیکھا تھا تو اس وقت بھی ان کے سر اطہر سے تر و تازہ خون کے قطرات ظاہر ہو رہے تھے اور چہرہ نورانیت سے منور نظر آ رہا تھا۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا اور امام حسن مصطفیٰ کے دونوں کے قبروں کے مابین جب آقا امام حسین کے سر اطہر کو مدینہ شریف میں دفن کیا جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام حسین کے سر سے ایسا نور نکل رہا تھا جیسے لگتا تھا کہ آقا امام حسین نے ابھی وصال فرمایا ہے۔ نورانیت ان کی بتا رہی تھی اور حالات ایسے بتا رہے تھے، وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کی گواہی صرف انسان نہیں
بلکہ ان کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں جانکاری نہیں ہے یہ کیسے زندہ ہے۔ دیکھیے شہید ہوتے ہیں، عام شہید کوئی بھی شہید ہو، ہم میں سے کوئی انسان راہ حق میں اپنی جان کو قربان کر دے اس کو شہید کہا جائے گا۔ اور شہید کی زندگی کے لیے قرآن یہ کہتا ہے یہ مرتے نہیں بلکہ یہ زندہ ہوتے ہیں۔ شہید کا مقام اپنی جگہ پر ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ شہید ہو سکتا ہے، اس کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اور امام حسین شہید ہی نہیں ہے بلکہ شہید اعظم ہے، پیکرے صبر رضا ہے، امام الوفا ہے، امام العاشقین ہے، جنہوں نے دین کو بچایا، شریعت کو بچائی، اللہ کے نبی کے دین کو پروان میں بڑھایا اور ایسے انداز سے بڑھایا کہ یزید یہ چاہتا تھا، مقصد یزید یہ تھا کہ حسین کو بھی مٹایا جائے اور حسین کے نامہ کے دین کو بھی مٹایا جائے۔ مقصد یزید کیا تھا؟ یزید کی خواہش یہ تھی جہاں مسجد کے منبر و محراب کے اندر قرآن رکھا جا رہا ہے وہیں شراب کی بوتل بھی رکھی جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا جس طرح اور عورتوں کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے ایسا ہی سگی بہنوں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا فسق و فجور کو عام کر دیا جائے اور تعلیمات قرآن کے اندر تبدیلی کر دی جائے۔ میرے آقا حسین یہ چاہتے تھے نہیں نہیں، جو دین میرے نانا لے کر کے آئے ہیں وہی دین رہنا چاہیے، جو نانا نے حلال کہا ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام فرمایا ہے وہ حرام رہے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ دونوں کے مقصدوں کو دیکھیں تو دیکھیے حسین اعظم اپنے مقصد میں کامیاب نظر آ رہے ہیں، مسجدوں کے مینار بتاتے ہیں، محراب بتاتے ہیں، در و دیوار بتاتے ہیں۔ یزید کی خواہش تھی مسجد کے اندر شراب کی بوتل آ جائے، حسین چاہتے تھے کبھی نہ ہو، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ یزید یہ چاہتا تھا سگی بہنوں کے ساتھ نکاح درست ہو جائے، حسین چاہتے تھے کبھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یزید یہ چاہتا تھا دین اسلام کو مٹا دیا جائے، حسین چاہتے تھے دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ دین بڑھنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ آمنہ کے لال نے دونوں عالم کے سرکار نے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں کھڑے ہو کر کے جب ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب رہوگے۔ تو مکے کی ایک گلی سے آواز آ رہی ہے اے محمد عربی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں دین کو بڑھا رہا ہوں، میں دین کو پھیلا رہا ہوں، میں دین کو عام کر رہا ہوں۔ تو ایک دوسری گلی سے آواز آ رہی ہے آپ دین کو پھیلا تو رہے ہیں مگر دین کو بچائے گا کون؟ تو ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مکے کی گلی سن لے، دین کا پھیلانا میرا کام ہے اور دین کو بچانا میرے حسین کا کام ہے۔ حسین شہید کربلا نے کیسے انداز سے دین کو بتایا ہے، 6 ماہ کے بچے کو لے کر کے دین کو بتایا ہے، 18 سال کے نوجوان کو لے کر کے دین کو بتایا ہے، اور محمد بھانجے کو لے کر کے دین کو بتایا ہے، حسن کی نشانی کو قربان کر کے دین کو بتایا ہے، ہم شبیہ پیغمبر کو خاک کربلا میں لقب دیکھ کر کے دین کو بتایا ہے، اپنے جانے آفرین کو قربان کر کے دین کو بتایا ہے۔ جب میرے آقا حسین ایک ایک کو قربان کر رہے تھے تو تصور ہی تصور میں خدا کی بارگاہ میں کہتے جا رہے تھے اے مولا یہ 6 ماہ کے بچے کی قربانی تیرے نام، حسن کی قربانی تیرے نام، حسن کی نشانی کی قربانی تیرے نام، اکبر کی قربانی تیرے نام، اور محمد کی قربانی تیرے نام، حر کی قربانی تیرے نام، اور میری بھی قربانی تیرے نام۔ تو قدرت کی تصور بارگاہ سے تصور کی دنیا میں
میرے آقا ایمان کی بارگاہ میں آواز آئی تھی، اے میرے حسین جب تیری ساری قربانی میرے نام تو جنت کی سرداری تیرے نام۔ آج اللہ کے نبی نے جو ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب بندے امام حسین کے نام جنت کی سرداری کو دے دیا اور دنیا کو بتا دیا یہ حسین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ حسین کو جو مٹانے آیا ہے اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آج گھر گھر حسین ہے، نگر نگر حسین ہے، گاؤں گاؤں حسین ہے، سینے سینے حسین ہے، مکے مدینے میں حسین ہے، ہر جہاں جانی جاؤ مشن حسین زندہ نظر آ رہا ہے، تابندہ نظر آ رہا ہے۔ حضرات دیکھیے بہت سارے فتنے ادھر ادھر سے اٹھتے رہتے ہیں۔ پڑوسی ملک کے اندر ایک فتنہ تقریباً 17 سال پہلے اٹھا تھا، کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ فتنہ کیا تھا کہ سنی لوگ کہتے تھے حسین اعظم نے یزید کو بھی مارا ہے اور نام یزید کو بھی مارا ہے، یزید بھی نہیں مل رہا ہے اور نام یزید بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہاں کا پلپلا ایک خبیث انسان اٹھا جو نوجوان تھا، اس نے کہا میں شادی کر رہا ہوں، میرے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام میں یزید رکھوں گا اور سنیوں سے کہوں گا دیکھو میرے گھر یزید آ گیا ہے۔ لیکن قدرت کی مار دیکھیے، 1 سال شادی کی ہو گئے، کوئی بچہ نہ پیدا ہوا، دوسرا سال ہو جاتا ہے کوئی بچہ نہ پیدا ہوا، تیسرا سال ہو گیا کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا۔ جانچ کی جا رہی ہے، ادھر بھی رپورٹ نارمل ہے ادھر بھی رپورٹ نارمل ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں کمی ہے۔ بہت حیران پریشان ہو کر کے 8 سال کی مدت اس کی گزر جاتی ہے، اس کے گھر کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ سوچتا ہے آخر میرے گھر کوئی بچہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو ایک غیبی آواز آتی ہے اب دنیا میں کوئی یزید نہیں آئے گا، آئے گا تو حسین آئے گا، آئے گا تو حسین آئے گا۔ اس نے دل میں سوچ لیا یہ حسین کی مار ہے، سنی عالم کے پاس پہنچا، توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد میں کہتا ہے آج سے میں یزیدیت سے توبہ کرتا ہوں، حسینیت میں آتا ہوں۔ خدا کا فضل ایسا ہوا کہ 1 سال کے اندر اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام محبت میں امام کے اس نے غلام حسین رکھا۔ اس سے پتا چلا کہ آقا حسین کل بھی زندہ ہو کر کے اپنے چاہنے ماننے والوں کو فیض دے رہے تھے اور آقا حسین آج بھی زندہ رہ کر کے اپنے چاہنے ماننے والوں کو فیض دے رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ آخری مصرے کے اندر میرے امام جو بات بولتے ہیں وہ قابل توجہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں زہرا ہے۔ اب آپ سوچئے سیدہ طیبہ فاطمہ کو وصال فرمائے ہوئے صدیاں گزر گئیں اور 14ویں صدی کا امام جو 1000 کتابوں کا سے زیادہ لکھنے والا مصنف ہے، جس کے تقوی کا فتوے کا ہر ماحول کا کوئی جواب نہیں، جو حضرت ہی نہیں ہے مکمل اعلیٰ حضرت ہیں، وہ کہتے ہیں زہرا ہے۔ میں نے تصور کی دنیا میں اپنے امام سے کہا اے میرے امام آپ یہ کہتے زہرا تھی تو میں کہتا کہ تھی کا ماحول یہ تھا کہ کل وہ زمین پر تھی اب انتقال کر گئی تو ان کو آپ زہرا کہہ رہے ہیں کہ زہرا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو تربت اعلیٰ حضرت سے ایک تصور کی دنیا میں جواب آتا ہے۔ اے میرے دیوانے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ زہرا تھی، ہم اہل سنت کے لوگ ہیں، ہمارا کل بھی یہ عقیدہ تھا، آج بھی عقیدہ ہے اور صبح قیامت تک رہے گا کہ سیدہ فاطمہ کل بھی ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے ایسی زندگی دے دی ہے جو مردوں والی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ زندوں والی زندگی ہے۔ جب سیدہ طیبہ فاطمہ زندہ ہے تو ان کا بیٹا جس نے اپنے جسم ناظرین کو رب کے نام پر قربان کر دیا وہ کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ یہ شہید
شہید ہے اور شہید سے اونچا مقام نبی کا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی بھی زندہ ہے اور نبی سے اونچا مقام رسول کا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے رسول بھی زندہ ہے اور تمام رسولوں کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا بے سہاروں کے سہارا ہے۔ وہ تو ایسے زندہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے امام بڑی شان والے جو آقا کائنات کی محبت میں ایسے ایسے اشعار کہہ دیے ہیں کہ عاشق سنتا رہے تو اپنے دل کی دنیا میں محبت مدینہ کے گل کو کھلاتا رہے۔ وقت تمام ہوا، بات بہت باقی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔